السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل غزہ کی پٹی کے مکینوں پر مہینوں سے مسلط کردہ جنگ، تباہی اور دبا دینے والے محاصرے کے علاوہ پردے کے پیچھے کچھ اور بھی خطرناک کر رہا ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ مہینوں میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے کی گئی بہت سی گرفتاری کی کارروائیوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کے چہروں کے اسکین کرتے ہیں جو چوکیوں سے گزرتے ہیں۔ اسرائیلی افواج ایک مصنوعی ذہانت کا پروگرام استعمال کر رہی ہے جو چہروں کو پہچانتی ہے، ان کی تصاویر جمع کرتی ہے اور انہیں RQ یا انڈیکس میں رکھتی ہے۔ یہ جدید پروگرام صرف چند سیکنڈ میں لوگوں کے ناموں کی شناخت بھی کر سکتا ہے۔ اس بات کا انکشاف اسرائیلی انٹیلیجنس افسران اور فوجی حکام نے کیا۔ اسرائیل نے اس پروگرام کو گزشتہ سال کے آخر سے استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی ابتدائی طور پر 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی میں زیر حراست اسرائیلی قیدیوں کی تلاش کے لیے استعمال کی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کا استعمال فلسطینی گروہوں سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کی تفتیش اور تلاش کے لیے کیا گیا۔ تاہم اس معاملے میں جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ غزہ والوں کی تصاویر کو جمع اور محفوظ کرنا ان کے علم یا کم از کم ان کی رضامندی کے بغیر کیا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بعض اوقات غلط طور پر کچھ شہریوں کو حماس کے ارکان کے طور پر درجہ بندی کر سکتی ہے، جس کی تصدیق اس سے واقف افسر نے کی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے غزہ میں حماس کے ہاتھوں یرغمال فوجیوں کے اہل خانہ کو مطلع کیا ہے کہ اسرائیل رفح شہر میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ اپنے کسی فوجی کو وہاں نہیں چھوڑے گا۔ اخبار نے نتنیاہو کے دفتر کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صرف فوجی دباؤ ہی زیر حراست افراد کی رہائی کی ضمانت دے گا۔ یاہو نے کہا کہ مسلسل فوجی دباؤ ڈال رہے ہیں اور یہ جاری رکھیں گے۔ یہی دباؤ یرغمالیوں کی واپسی کی ضمانت دیتا ہے۔ امریکہ اور عالمی برادری کی تنقید اور رفح شہر پر حملے سے باز رہنے کی تنبیہ کے باوجود اسرائیلی وزیراعظم اپنی ضد پر قائم اور رفح پر حملے کی منصوبہ بندی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل رمضان مبارک کے بعد رفح شہر پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ واشنگٹن اسرائیل کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حماس کے مجاہدین القسام بریگیڈز کے علاوہ اسلامی جہاد گروپ کی طرف سے جاری کردہ بیانات میں بتایا گیا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج پر مارٹر گولے فائر کیے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ القسام بریگیڈز اور اسلامی جہاد نے یہ کارروائی مشترکہ طور پر کی۔ اسلامی جہاد کے مطابق اس نے اسرائیلی فوج کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا، اسپتال کے باہر موجود ٹینکوں پر ٹینک شکن گولے برسائے۔ اسرائیلی فوج نے بھی کہا ہے کہ جنگجوؤں نے اس کے فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنگجو شہری عمارات کو جنگی کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے تقریباً 6 ماہ سے غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کے بعد آج اطلاع آئی ہے کہ غزہ کے سب سے بڑے اسپتال پر اسرائیلی فوج کی دوسری بڑی الغار کا حماس اور اسلامی جہاد نامی فلسطینی گروپوں نے باقاعدہ مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج اس بارے میں دونوں طرف سے تصدیقی خبر سامنے آئی ہے۔ واضح ہے کہ الشفا اسپتال غزہ کا سب سے بڑا اسپتال ہے اور اس پر پہلی بار اسرائیلی فوج نے نومبر 2023 کے دوران بڑا حملہ کیا تھا۔ تاہم اب کی بار 18 مارچ سے اسرائیلی فوج کا شروع کیا گیا الشفا پر یہ دوسرا بڑا حملہ طویل تر ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ اسپتال پر اسرائیلی فوج نے عملی طور پر جنگ مسلط کر کے اسے ایک جنگی زون میں تبدیل کر دیا ہے، اس لیے اب الشفا میں علاج معالجے کی بچی کچی سہولت بھی ختم ہو چکی ہے۔ سری لنکا میں بااثر بدھسٹ راہب کو مسلمانوں کی توہین کرنے پر اب جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مسلمان اقلیتی آبادی کے خلاف فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دینے کے جرم میں بدھسٹ راہب گالا گودٹ نناسرا کو سزا سنائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق کولمبو ہائی کورٹ کی جانب سے شدت پسند بدھسٹ راہب کو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا مجرم قرار دیا گیا۔ بدھ راہب کو عدالت نے 4 سال قید بامشقت اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بدھسٹ راہب نے 2016 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اسلام کے بارے میں توہین آمیز کلمات ادا کیے تھے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی یہ بدھسٹ راہب کو جیل ہو چکی ہے۔ ایک لاپتہ کارٹونسٹ کی بیوی کو ڈرانے اور توہین عدالت کے الزام میں 2018 میں 6 سال کی سزا سنائی گئی تھی، مگر 9 ماہ بعد سابق صدر میتری پالا شری سینا نے ان کی رہائی کا پروانہ جاری کیا تھا۔ امریکہ میں فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے سورج گرہن سے قبل پائلٹس کے لیے وارننگ جاری کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 8 اپریل کو سورج گرہن کے دوران امریکہ میں ایئر ٹریفک میں ممکنہ تاخیر اور رکاوٹوں سے متعلق خبردار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مکمل سورج گرہن جنوبی بحیرہ کاہل کے اوپر سے شروع ہوگا اور اس کا راستہ تقریباً 1830 سے 1940 UTC تک امریکہ کو متاثر کرے گا۔
رپورٹ کے مطابق یہ سورج گرہن میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا سے گزرتے ہوئے شمالی امریکہ کو عبور کرے گا۔ FAA نے اس حوالے سے پائلٹس کو 7 سے 10 اپریل کے دوران سورج گرہن کے راستے میں موجود ایئر ٹریفک اور ایئرپورٹس پر اس کے ممکنہ اثرات سے متعلق وارننگ جاری کی ہے۔ FIA کے مطابق پائلٹس گرہن کے راستے میں واقع ایئرپورٹس پر آپریشنل تبدیلیوں اور ٹریفک کے اوسط سے زیادہ حجم کے لیے اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے کہا ہے کہ دنیا کسی نئی جنگ کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹسک نے دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 کے بعد سے انتہائی نازک دور سے گزرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ مان لینا چاہیے کہ دنیا ایک نئے جنگی دور میں داخل ہو چکی ہے۔ پریس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگلے 2 سال ہر چیز کا تعین کریں گے۔ میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن جنگ اب ماضی کی بات نہیں رہی۔ یہ حقیقت جو کہ در حقیقت 2 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اس وقت سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ روس کسی بھی طرح کے سینیریو پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ یوکرین کی صورتحال 1 سال پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگ 2022 کے آغاز سے بہت بہتر ہے۔ ہمارا بنیادی فرض یوکرین کو روسی قبضے سے بچانا اور یوکرین کو ایک آزاد اور سالم ریاست کے طور پر محفوظ رکھنا ہونا چاہیے۔ فلسطینی انتظامیہ کے نئے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے گزشتہ روز اپنی کابینہ تشکیل دے دی ہے۔ وزارت خارجہ کا قلمدان بھی وزیر اعظم نے اپنے نام کر لیا ہے، جبکہ فلسطینی انتظامیہ کے ساتھ پہلے سے منسوب بعض افراد کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے کہا ہے کہ ان کی ترجیحات میں غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کا غزہ سے انخلا ہوگا۔ واضح ہے کہ محمد مصطفیٰ 2005 سے مسلسل سیاست میں، جو کہ 87 سالہ صدر محمود عباس کے لیے قابل اعتبار شخصیت بھی ہے۔ یاد رہے کہ محمود عباس نے اوائل ماہ میں انہیں وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔ اس کابینہ میں وزیر خزانہ عبد البتار جبکہ محمد امور فلسطینی بزنس ایسوسی ایشن کے صدر مقرر کیے گئے ہیں۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کے یورپ کے اقدام کو صحیح سمت میں قدم قرار دیا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق مالکی نے راملہ میں بیلجیم کی وزیر خارجہ ہیدجا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر سے اسرائیل کی طرف سے معصوم شہریوں کی نسل کشی، جنگ اور انسانیت سوز حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران مالکی نے بیلجیم سے غزہ کی پٹی میں فیلڈ اسپتالوں کے قیام پر غور کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ مستقل جنگ بندی، فلسطینی شہریوں کو بین الاقوامی تحفظ فراہم کرنا اور انسانی امداد کی باحفاظت فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنہ ای نے فلسطینی اسلامی جہاد کے سیکرٹری جنرل زیاد النہالہ اور ان کے ہمراہی وفد سے ملاقات کی۔ ایران کی سرکاری خبررساں ANC ایرنا کے مطابق یہ ملاقات تہران میں ہوئی، جس میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں خامنہ ای نے کہا کہ صہیونی اقتدار اپنے تمام عسکری ذرائع اور ظالم قوتوں کی پشپناہی کے سہارے خواتین اور بچوں کا قتل کر رہا ہے، جو کہ اس کی فلسطینیوں کی قوت مزاحمت کے خلاف بزدلی کا منہ کھولتا ثبوت ہے۔ النہلہ نے بھی کہا کہ تمام مشکلات و مصائب کے باوجود غزہ کی عوام اور فلسطین کی مزاحمتی قوتوں نے مل کر امریکہ اور اسرائیل کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ حماس اور اسلامی جہاد سمیت دیگر مزاحمتی قوتوں کے درمیان مکمل رابطہ قائم ہے۔ زیاد النہالہ نے مزید کہا کہ غزہ کی عوام اور مزاحمتی قوتیں فتح تک یہ مزاحمت جاری رکھیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ جلد ہی اللہ ہمیں نصرت و کامرانی سے نوازے گا۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے شماریات کا کہنا ہے کہ مملکت میں سال 2023 کی چوتھی سہ ماہی میں سعودی اور غیر ملکیوں میں بے روزگاری کی شرح میں 4.5% کمی واقع ہوئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق اتھارٹی کی جانب سے جاری لیبر مارکیٹ کے اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال سعودی شہریوں میں بے روزگاری میں 7.5% کمی ریکارڈ کی گئی۔ بے روزگاری کے حوالے سے سروے میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ روزگار کی تلاش کے حوالے سے سعودیوں کی جانب سے 0.5% کی کمی ریکارڈ کی گئی، جو سال 2022 کے مقابلے میں 1.25% تھی۔ سعودی خواتین میں بھی بے روزگاری میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ حرمین شریفین میں دینی امور کے سربراہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ سرسبز سعودی عرب مہم دراصل دینی اصولوں میں شامل ہے، جو معاشرے کی فلاح اور ماحولیات کے تحفظ میں اہم ثابت ہوگی۔ سبق نیوز کے مطابق سعودی وزراء کونسل نے ہر سال 27 مارچ کو سرکاری طور پر سعودی گرین انیشیٹو ڈے قرار دیا تھا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں چاشمے کو پہلا سعودی گرین انیشیٹو ڈے منایا گیا، جس میں آئندہ نسلوں کے لیے پائیدار میراث کو فروغ دینے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ یہ دن سرسبز مستقبل کی جانب بڑھنے کے لیے مملکت کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ مملکت میں 27 مارچ 2021 کو گرین انیشیٹو کے آغاز سے اب تک 49 ملین سے زیادہ درخت اور پودے لگائے گئے ہیں۔
شجرکاری مہم ماحولیاتی تحفظ کے وسیع عزم کا حصہ ہے جس کا مقصد 2030 تک سعودی عرب کے 30% بری و بحری علاقوں کو محفوظ بنانا ہے۔ لبنان کے نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور روزہ رسول پر حاضری دی۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق لبنان کے نگران وزیر اعظم سعودی عرب پہنچے تو امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مدینہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن خالد بن فیصل بن عبدالعزیز اور دیگر حکام نے ان کا خیر مقدم کیا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے 31 مارچ کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم نظریاتی فرق کے ساتھ 8.5 کروڑ پر مشتمل ایک بڑا کنبہ ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے انتخابی نغمے میں پیغام دیا ہے۔ ہم سب ایک ہی باغ کے گلاب ہے، ایک ہی پہاڑ کی باد ہے۔ ہم اس اتحاد کو جتنا مضبوط رکھیں گے اتنا زیادہ ہی اعتماد کے ساتھ اپنے مستقبل کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے سیاسی خیالات، پسندیدہ سیاسی جماعتیں، ہماری اصلیت، مزاج اور طرز زندگی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ترکیہ ہمارا مشترکہ وطن، آشیانہ اور سہارا ہے۔ قومی ارادے کا مظاہرہ کرنے والے بیلٹ باکس ہم سب پر 8.5 کروڑ عوام کے عزت و وقار کے سپرد ہیں۔ ہم انتخابات میں حق رائے دہی استعمال کر کے اور اپنے ووٹ کی حفاظت کر کے ہماری جمہوریت کی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ اردوغان نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ 31 مارچ کے انتخابات ہمارے ملک اور ہماری قوم کے لیے خیر و عافیت کا وسیلہ ثابت ہوں گے۔ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو زرداری نواب شاہ کے حلقے NA 207 سے بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئی ہیں۔ آج جمعے کو صوبائی الیکشن کمیشن کے مطابق آصفہ بھٹو زرداری کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے امیدواروں کے دستبردار ہونے کے بعد آصفہ بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئی ہے۔ واضح کہ سابق وزیراعظم پاکستان بے نظیر بھٹو اور صدر پاکستان آصف علی زرداری کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری اپنے والد کی خالی ہوئی نشست پر ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہی تھی۔ یہ نشست سندھ کے علاقے شہید بے نظیر آباد یعنی نواب شاہ 1 کے حلقے NA 207 کی تھی۔ اس نشست پر ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے کل 11 امیدوار میدان میں اترے تھے۔ ان میں سے 7 کے کاغذات مسترد جبکہ آصفہ بھٹو زرداری سمیت 4 امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے تھے، جن میں 2 کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا جبکہ 2 آزاد امیدوار تھے۔ صوبائی الیکشن کمیشن کی جانب سے 29 مارچ کو جاری کیے گئے فارم 34 کے مطابق پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو زرداری کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے تینوں امیدواروں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں۔ تمام امیدواروں کے کاغذات واپس لینے پر آصفہ بھٹو زرداری کامیاب قرار پائی ہے۔